وقف کی صورت میں جہاں دو زبر ہوں تو پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ دو زبر جہاں ہوں گے اس کے ساتھ الف آتا ہی ہے، یا تو دو زبر کے ساتھ الف آئے گا یا دو زبر کے ساتھ یا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وقف کی صورت میں وہ یا بھی الف کے معنی میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب لیکن یہ الف جو ہے پہلے پڑھنے میں نہیں آتا، وقف کی صورت میں یہ پڑھنے میں آتا ہے، ورنہ نہیں پڑھا جاتا دو زبر کے ساتھ جہاں بھی الف ہو۔ اب ہم وقف کی صورت میں اس کو کیسے پڑھیں گے کہ وقف کی صورت میں ہم نے دو زبر میں سے ایک زبر کو ہٹا دینا ہے، پیچھے رہ جائے گی ایک زبر، ایک زبر کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ ہٹا دینا ہے، پیچھے رہ جائے گی ایک زبر، ایک زبر ہوگی اور ساتھ الف ہوگا۔ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، ٹھیک ہے، ایک زبر ہوگی نا، پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ایک زبر لگی ہوئی ہے، دو زبر نہیں لگی ہوئی، الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں اب ہم اس کو لمبا کیسے کریں گے؟ یہ جو دا ہم نے کیا ہے یہ وقف کی وجہ سے ایک زبر کو ختم کیا ہے، تو اس لیے وہ دا الف زبر دا بن گیا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو یہ ہے یا متحرک۔ اب یا متحرک اس کو کہتے ہیں کہ زبر زیر پیش کا نام ہے حرکت، ٹھیک ہے، اور یہ زبر زیر پیش جس حرف کے اوپر بھی آئے وہ حرف کو متحرک کہتے ہیں، کیونکہ حرکت سے ہی متحرک بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا زبر یا، یا زبر یا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قوف، قوف کے اوپر کیا آگی؟ پیش والی حرکت، ٹھیک ہے۔ تو قوف کے اوپر پیش والی حرکت آنے کی وجہ سے قوف کا نام ہو گیا متحرک، یعنی کہ قوف متحرک۔ آگے ہے واو ساکن۔ اب واو ساکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے جزم، دال سی بنی ہے نا چھوٹی سی، اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آ جاتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہی جزم واو کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا واو ساکن۔ ہاں جی، واو ساکن کی خاصیت یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آ جائے، واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والا حرف جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ملتا ہے، لیکن واو ساکن کا جو ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف برابر لمبا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیسے لمبا کریں گے؟ قوف واو پیش قو، قو، یہ ایک الف کے برابر لمبا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یقو، لام پیش لو، لام متحرک تھا کیونکہ لام کے اوپر پیش والی حرکت آ گئی ہے۔ یقولو، یقولو۔ آگے ہے الف، الف کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر والی حرکت، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آئے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے الف نہیں پڑھنا بلکہ اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ ہا ساکن، ہا کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم، جزم آنے کی وجہ سے ہا کیا بن گیا؟ ہا ساکن۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ساکن والا حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے حمزہ کو ہا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ تو کیسے ملائیں گے کہ حمزہ کی آواز پہلے نکالنی ہے، ہا کی آواز بعد میں نکالنی ہے، کیونکہ حمزہ پہلے ہے اور ہا بعد میں ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ ہا زبر آہ، کیسے؟ حمزہ ہا زبر آہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے لام، اس کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر، زبر والی حرکت آنے کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا لام متحرک۔ لام زبر لا، آہ لا،
ٹھیک ہے. لیکن آگے جب ہم نے دیکھا ہے کاف تو ساکن ہے تو اب اس کو ہم نے علیحدہ نہیں پڑھنا بلکہ اب ہم اس کو ساتھ ملائیں گے. یعنی اس علیحدہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر میں اس کے ساتھ ملاتی ہوں تو کاف کسی کے ساتھ بھی نہیں مل پائے گا اگر ہم اس کو علیحدہ پڑھتے ہیں. کیونکہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے لام کو یا پچھلے والا جو بھی حرف ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. تب ہم نے کیا کرنا ہے, اگر ہم اس کو لا پڑھیں گے تو یہ صحیح نہیں رہے گا, ٹھیک ہے, بلکہ غلط پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی حرف رہے گا ہی نہیں. اب ہم نے لام کو کاف ساکن کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام کاف زبر لک, لک, تا پیش تو, لگ تو, ٹھیک ہو گیا. لگ تو, کاف کو بالکل نہیں لانا, اگر اس کی جگہ قوف ہوتا نا پھر ہم نہیں لانا تھا, نرمی سے پڑھنا ہے. لگ تو. آگے ہے میم متحرک, میم کے اوپر کیا آگئی؟ زبر والی حرکت. تو اس سے پہلے کیا آگئی؟ الف. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے دیکھنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. تو کیسے لمبا کریں گے؟ میم الف زبر ما, ٹھیک ہے, ما. اب آگے دیکھیں لام کے اوپر آ گئی ہیں 2 زبر, ٹھیک ہے, 2 زبر ہے. اب ہم نے کیا دیکھا ہے کہ آگے جو لام ہے اس کے اوپر بھی 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, لام کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے. تو کیسے ملائیں گے 2 زبر والے لام کو؟ جب 2 زبر آ جائے تو یہ جو الف ہوتا ہے یہ لکھنے میں آتا ہی ہے, یا 2 زبر کے ساتھ الف آئے گا یا 2 زبر کے ساتھ چھوٹی سی یا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ لکھنے میں آتے ہیں, پڑھنے میں نہیں آتے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے بغیر الف پڑھے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام لام 2 زبر لل, مالل, ٹھیک ہے, مالل. لام کے اوپر ہے پیش, یعنی کہ پیش والی حرکت. اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, لام پیش لو, با زبر با, لوبا, ٹھیک ہے. یہ پیش پڑے گی, یہ با کی زبر پڑے گی. اب آگے دال کے اوپر تنوین. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تنوین جہاں بھی آ جائے تو ہم نے اس کو پڑھنے سے پہلے اگلے حرف کو ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ اگلا حرف کون سا ہے. جب ہم یہ تنوین پڑھیں گے تو اگلا حرف جب ہم دیکھیں گے تو اگلا حرف جو ہے وہ ہے حمزہ. وہ کیا ہے؟ حمزہ. یہ دیکھیں تنوین کے بعد جو اگلا حرف آیا ہے وہ کون سا ہے؟ حمزہ ہے. تو حمزہ جو ہم نے حروف ہلکی یاد کیے ہوئے ہیں اس میں سے ایک حرف حمزہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تنوین کے بعد جب حمزہ حروف ہلکی میں سے آ گیا ہے, اب ہم نے تنوین پہ غنہ ہرگز نہیں کرنا, غنہ نہیں کرنا, کیونکہ حروف ہلکی میں سے حرف آ جائے تو تنوین پہ غنہ نہیں کرتے. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ دال 2 زبر دن, لوبادن, ٹھیک ہے. اب ہم جب وقف کریں گے تو وقف میں کیا کریں گے؟ وقف جب ہوگا تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ 2 زبر جہاں ہوں گے یا تو اس کے آگے الف ہوگا یا اس کے آگے یا ہوگا, ٹھیک ہے. وہ یا بھی الف کے معنی بھی ہوتا ہے. تو وقف کی صورت میں اگر یہ ایسا ہو جائے 2 زبر کے بعد الف آ جائے, 2 زبر کے بعد یا آ جائے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, وقف کی صورت میں ایک زبر کو ختم کر دینا ہے. زبر ختم ہو جائے گی وقف کی صورت میں ایک زبر. تو پھر اب پیچھے رہ جائے گا الف اور زبر. تو کیا بن گیا؟ الف سے پہلے زبر آ گئی, تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. پھر ہم نے صرف کو لمبا کرنا ہے ایک الف کے برابر وقف کی صورت میں, ٹھیک ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف لوبا دا, ہاں جی, یہ اب کیسے پڑھا جائے گا؟ لوبا دا. چلیے آج کے سبق جو ہم نے اس ایک آیت کا مکمل طریقے سے توڑ کیا ہے کہ اس کو لمبا کتنا کرنا ہے, اس کو لفظ کو کس کے ساتھ ملانا ہے, یہ ہم نے اب سارا سمجھ لیا ہے. اب ہم اس کا جوڑ کریں گے. جوڑ کے ساتھ روانگی میں ہم کیسے پڑھیں گے اور اس میں ہم نے اپنا لہجہ کیسا بنانا ہے, تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البلد مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا